الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز اساتذہ کرام، طلبہ عزیز اور بزرگوں اور بھائیوں، اس مدرسے سے ہمارا پرانا تعلق رہا ہے، اور تقریباً 10 سال بچپن میں یہاں رہنے کا موقع ملا، اس لیے اس مدرسے کے چپے چپے سے آج بھی انسیت محسوس ہوتی ہے، بلکہ اس شہر کے گلی کوچے بھی آج تک خواب میں نظر آتے ہیں۔ ہندوستان میں جن مرکزی مدارس کا فیض دور دور تک پھیلا اور پھیل رہا ہے، ان میں یہ مدرسہ بھی شامل ہے الحمدللہ، اور شروع سے لے کے آج تک ہر زمانے میں یہاں کے منصب اہتمام پر اور منصب تدریس پر قابل قدر حضرات خدمات انجام دیتے آئے ہیں، اور اللہ کا شکر اور اس کا فضل و کرم ہے کہ آج بھی یہ مدرسہ اپنے اسلاف کے چھوڑے ہوئے روشن نقوش پر گامزن ہے اور ترقی کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالی اس ادارے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائیں، داخلی خارجی شرور فتن سے محفوظ رکھیں، اور اس کے فیض کو عام اور تام فرمائیں۔ اس کا سالانہ جلسہ ہر سال الحمدللہ منعقد ہوتا ہے، اور اکابر علماء کرام
مشائخ اعظام تشریف لاتے ہیں اور اس شہر والوں کو بلکہ علاقے والوں کو ان کی مبارک زبانوں سے دین کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے۔ اور اس طرح کے اجلاسوں سے جہاں مدرسے کی کارکردگی سامنے آتی ہے، فضلاء کی دستار بندی ہوتی ہے، ختم بخاری شریف کی مبارک مجلس منعقد ہوتی ہے، وہیں ایک اہم مقصد اجلاس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ سننے والوں میں دین کا جذبہ بیدار کیا جائے، کہ یہاں سے وہ یہ ارادہ کر کے جائیں اور عزم لے کر اٹھیں کہ دین پر چلنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی دین پر چلانا ہے، اور اپنا محاسبہ بھی کریں، جائزہ بھی لیں کہ ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارے اندر اسلام والی صفات کتنی پائی جاتی ہیں، دین ہمارے اندر کتنا ہے، کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ تو جب باتیں سنی جائیں گی اور پھر انہیں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی اور عمل کا ارادہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی انشاءاللہ میسر ہو۔ مثل مشہور ہے، ہمت مردہ مدد خدا۔ آدمی ہمت کرے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور بھائی ہمت ہی نہ کرے، پڑا رہے، ارادہ ہی نہ ہو دل میں، فکر ہی نہ ہو، تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ بعض حضرات سے کہا جاتا ہے کسی غلطی میں مبتلا ہیں، ان کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ بھائی آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنی اصلاح کر لیں، تو کیا جواب ملتا ہے؟ آپ دعا کریں۔ یعنی یہ بات نہیں کہی جاتی کہ جی ٹھیک ہے کر لیں گے، بلکہ کیا جواب؟ آپ دعا کریں۔ تو ہم کہتے ہیں ہم دعا کریں گے، آپ دوا کریں۔ بغیر دوا کے دعا بے شک اللہ تعالیٰ قبول کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے۔ آپ اسباب اختیار کریں، پھر اللہ سے مدد چاہیں، جبھی تو کام بنے گا۔ اب آپ غلطی پہ غلطی کیے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی ٹوک رہا ہے تو کہہ رہے ہیں دعا کرو۔ غلطی آپ کریں، دعا ہم کریں؟ آپ پہلے ارادہ کریں کہ غلطی ہو گئی، اب ہم یہ غلطی نہیں کریں گے۔ آپ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم توبہ پر قائم رہیں، تو بات ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہاں سے اپنا محاسبہ کر کے اٹھنا ہے، آئینے کو سامنے رکھنا ہے اور اس میں اپنی صورت دیکھنی ہے کہ ہم آئینے کے مطابق ہماری صورت ہے یا نہیں ہے۔ یہی ان مجالس کا، بیانات کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت سے نوازے۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے
جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اچھے کام کرو، تو تمہارے لیے بشارت ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ رکوع سجدے کا مطلب کیا ہے؟ نمازیں پڑھو، عبادات کرو، اپنے رب کی بات مانو۔ تم اللہ کے بندے ہو تو صحیح معنی میں بندے بن جاؤ، بندگی کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے اعمال کرو۔ اس سے خود پتہ چل گیا کہ شر والی باتیں مت کرو، خیر کے جو مقابل چیزیں ہیں ان سے بچو، اچھے اعمال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تفلحون۔ اور علماء جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جب اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے لعلکم، تو اس سے کوئی شک کی بات نہیں ہوتی، اس سے یقین کے معنی ہوتے ہیں، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے یہی وہ پیغام تھا جو سرور عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی بھر تمام لوگوں کو دیتے رہے۔ اس پیغام کا خلاصہ اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ بات آپ کی ایسی معروف اور مشہور ہو گئی تھی کہ جو ایمان لائے انہیں تو پتہ تھا ہی، جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر شروع ہی میں ایک طویل روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد جب مکے کی طرف سے کچھ امن و امان ہوا اور جنگی ماحول ختم ہو گیا، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کے جو بادشاہ تھے، حکمراں تھے، ان کے نام آپ نے تحریری طور پر دعوت پیش فرمائی، اور دو بڑی طاقتیں اس زمانے میں تھیں، ایک کسریٰ کی طاقت فارس کے علاقے میں، اور ایک قیصر اور ہرقل کی طاقت یورپین ممالک میں، جس میں اس زمانے میں یہ ملک شام کا علاقہ بھی آتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیصر روم کے نام ایک مکتوب روانہ فرمایا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے، اور اس نامہ مبارک میں
قیصر سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے یہ لکھا کہ ہم تمہیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں جو ہمارے تمہارے درمیان میں مشترک ہونی چاہیے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی کی، اور تم اسے اگر قبول کر لو تو تم اور تمہارے ماننے والے سب محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر تم نے قبول نہیں کیا تو تمہارے اوپر اپنا وبال تو رہے گا ہی، جو تمہاری قوم کے لوگ ایمان سے محروم رہیں گے ان کا بھی وبال تم پہ پڑے گا۔ یہ اس خط کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ یہ خط حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کے گورنر کے ذریعے سے ہرقل تک پہنچایا، جو قیصر کے لقب سے مشہور تھا۔ جب اس نے وہ خط پڑھا تو وہ تھا سمجھدار آدمی، اس نے یہ کہا کہ تحقیق کرنی چاہیے کہ جس شخص نے یہ خط بھیجا ہے وہ کون ہے، ان کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے، تحقیق کی جائے۔ تو اس نے کارندوں سے کہا کہ مکے کے لوگ تجارت میں معروف ہیں، ان کے قافلے آتے رہتے ہیں، تلاش کرو، کوئی قافلہ آیا ہوا ہو تو اس کے لیڈر کو بلا کے لاؤ۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں مکہ معظمہ کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان ابن حرب، جو غزوہ خندق کے سپہ سالار تھے، وہ تجارتی قافلے میں وہاں گئے ہوئے تھے۔ بادشاہ کو خبر دی گئی کہ ابو سفیان آئے ہوئے ہیں قافلے کے ساتھ، کہا سب کو بلا لاؤ قافلے سمیت۔ تو ابو سفیان خود بیان کرتے ہیں اس وقت تک اسلام نہیں لائے، کہتے ہیں کہ بادشاہ نے مجھے آگے بٹھا دیا قریب، اور میرے سب ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کر دیا، اور یہ کہا کہ میں ان سے سوال کروں گا، اگر یہ کوئی غلط جواب دے تو تم بول دینا۔ کیونکہ اس زمانے میں بھی جھوٹ ایک معیوب چیز سمجھی جاتی تھی۔ کسی آدمی کی طرف اگر یہ بات منسوب ہو جائے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں رہتی تھی۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ اب تو چاروں ناچار مجھے صحیح جواب دینا پڑا، اس خطرے سے کہ کہیں کوئی پیچھے سے ہاتھ نہ اٹھا دے۔ بادشاہ نے لگاتار کئی سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، نسبی اور خاندانی اعتبار سے ان کی کیا حیثیت ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے یہ جواب دینا پڑا کہ وہ ہمارے بہت اونچے نسب سے تعلق رکھتے ہیں، فینا ذو نسب۔ یہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تمہارے علاقے میں اس سے پہلے کسی نے ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں؟ کہ جی نہیں، کسی نے نہیں کیا۔ کہ ٹھیک ہے،
اچھا یہ بتاؤ ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ رہا ہے تم پر؟ کہ جی نہیں، کوئی نہیں رہا۔ کیا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں معاشرے کے معزز افراد زیادہ ہیں یا جنہیں کمتر سمجھا جاتا ہے وہ زیادہ ہیں؟ کہ جی ضعیف فقراء یہ زیادہ ہیں۔ کہ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ کہ جی بڑھ رہی ہے۔ کہ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ جو ان کے ہاتھ پر اسلام لے آتا ہے کیا آج تک وہ مرتد ہوا ہے، اس نے اسلام چھوڑا ہے؟ کہ جی نہیں، جو ہو گیا تو لوہا لاٹ ہو گیا، اب ہٹنے کا نام نہیں۔ کیا اچھا یہ بتاؤ کیا انہوں نے آج تک کوئی جھوٹی بات تمہارے سامنے کہی ہے؟ کوئی تجربہ جھوٹ کا؟ کہ جی نہیں، بالکل نہیں، وہ سچے آدمی۔ کہ یہ بتاؤ کہ انہوں نے کبھی تمہارے ساتھ دغا بازی کی ہے کہ کوئی عہد کیا ہو تو توڑ دیا ہو؟ ابو سفیان کہتے ہیں یہاں میں نے جواب دیتے ہوئے ایک جملہ قصداً بڑھایا کہ ایسا کوئی تجربہ تو نہیں ہوا، لیکن ہمیں مکے سے آئے ہوئے بہت دن ہو گئے، اس درمیان میں کچھ ہو گیا ہو ہمیں پتہ نہیں۔ کہتے ہیں ہمارا دل مطمئن تھا کہ وہ غداری نہیں کر سکتے، لیکن اور کوئی موقع ہی نہیں تھا مخالفت کرنے کا، تو بس یہ جملہ بڑھا پایا۔ کیا اچھا یہ بتاؤ تمہاری ان سے کوئی جنگ ہوئی ہے؟ یہاں ہوئی ہے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کبھی ہم ہارے، کبھی وہ ہارے، کبھی ہم جیتے، کبھی وہ جیتے۔ کہا ٹھیک ہے، اب آخری سوال جس کی وجہ سے یہ پورا قصہ آپ کے سامنے سنایا جا رہا ہے، آخری سوال اس نے کیا کہ یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تعلیمات لے کر کے آئے ہیں، تمہارے علم میں ہو تو بتاؤ۔ تو یہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے، وہ اللہ کی قدرت ہے کہ ان کے ذریعے سے قیصر کے دربار میں، بھرے دربار میں پیغمبر کی تعلیمات سب کے سامنے لائی جا رہی ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ یہ پیغام دیتے ہیں اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو ساجی قرار مت دو، اور تمہارے آباء و اجداد جو کچھ بکواس کرتے رہے ان سب کو چھوڑ دو۔ ایک پیغام یہ ہے، توحید کا پیغام دیتے ہیں۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور وہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز پڑھنے کا، سچائی کا، پاک دامنی کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اس بات کا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں۔ یہ ایک وہ شخص کہہ رہے ہیں جو ابھی دولت اسلام سے مشرف نہیں۔ جب یہ سوال جواب ہو چکے تو قیصر نے کہا میں نے تم سے پوچھا کہ ان کا نسب کیسا ہے، تم نے کہا باعزت ہے، تو یاد رکھو
اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو نسبی اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین انساب میں رکھا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کسی نے ایسی بات کہی اس سے پہلے؟ تم نے کہا نہیں کہی۔ اگر کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ یہ اسی کی تقلید کر رہے ہیں، جب نہیں کہی تو دلیل ہے کہ یہ پیغمبر برحق ہے۔ میں نے پوچھا کہ کوئی بادشاہ ان کے خاندان میں رہا؟ تم نے منع کیا۔ اگر بادشاہ رہا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ اپنے باپ دادا کی بادشاہت دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تم نے انکار کر دیا، دلیل ہے کہ یہ بادشاہت کا طلبگار نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ ان کی پیروی کرنے والے کون ہیں؟ تم نے کہا کمتر لوگ ہیں۔ تمام پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسے ہی دستور رہا کہ ابتدا میں ضعیفوں نے پیروی کی، لیکن انجام کار غلبہ پیغمبر کو حاصل ہوا۔ میں نے تم سے پوچھا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تم نے کہا بڑھ رہے ہیں، یہی پیغمبروں کا طریقہ رہا۔ میں نے پوچھا جو داخل ہو گیا اسلام میں وہ مرتد ہو جاتا ہے؟ تم نے منع کیا۔ دلیل ہے کہ اسلام جس شخص کے رگ و ریشے میں رچ اور بس جائے، بشاشت اس کی پھیل جائے، پھر وہ جان دے سکتا ہے لیکن اسلام نہیں دے سکتا۔ یہ دلیل ہے کہ وہ نبی برحق۔ تم نے کہا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، تو خود غور کرو، جو شخص اپنی ذات کی حد تک جھوٹ سے بچے وہ اللہ پر جھوٹی بات کیسے باندھ سکتا ہے؟ تم نے کہا وہ غداری نہیں کرتے، یہی نبیوں کی شان ہے۔ تم نے کہا کہ وہ جنگ میں کبھی جیتے کبھی ہارے، ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن انجام کار انہی کو غلبہ ملنے والا ہے۔ تم نے تعلیمات گنائی، یہ ساری وہی تعلیمات ہیں جو پہلے بھی انبیاء علیہ السلام لے کر کے آتے رہے۔ اس لیے اگر جو تم نے کہا وہ سچ ہے تو سن لو کان کھول کر کے، یہ جہاں پر آج میں بیٹھا ہوا ہوں ایک دن وہ آنے والا ہے جب اس کی حکومت یہاں پر بھی قائم ہو کر کے رہے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب قیصر کی زبان سے یہ بات نکلی تو ہنگامہ مچ گیا، ہمیں باہر نکالا گیا، تو ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھ لیا آج محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ کیا ہے کہ آج یہ سپر پاور رکھنے والا بادشاہ بھی رعب اور داب کی وجہ سے کانپ رہا ہے۔ کہتے ہیں اسی دن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اسلام کا پھریرا لہرائے گا، اسلام سر بلند ہوگا، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات گھر گھر عام ہوں۔ تو اس کے اندر 5 باتیں ہیں جن کا تذکرہ ہے، یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں شامل ہیں۔ توحید، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو معبود مانو، اللہ کو ایک جانو، اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی، سجدہ اسی کو کیا جائے، فریاد اسی سے کی جائے، مانگا اسی سے جائے، اللہ تبارک و تعالی سے رخ موڑ کر غیروں کے سامنے سر جھکانا، غیروں کو مشکل کشا جاننا، غیروں کو مؤثر حقیقی سمجھنا اسلام کی نظر میں قطعاً جائز نہیں۔
اسلام کو ہرگز یہ بات منظور نہیں ہے۔ یہیں سے شروع ہوتا ہے اسلام، لا الہ الا اللہ، نفی، کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی سجدے کے قابل نہیں، کوئی دعا کیے جانے کے قابل نہیں سوائے اللہ۔ اسلام یہیں سے شروع ہوتا ہے، توحید، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اور اسلام اور ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل وہ نماز ہے، یأمرنا بالصلاۃ، اور نماز تو ایک عنوان ہے، اس کے تحت میں تمام عبادات شامل ہیں۔ نماز بھی پڑھنی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے نصاب کے بقدر، شرائط کے مطابق حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ بھی دینی، وسعت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے تو حج بھی کرنا ہے، ساری عبادات انجام دینی ہے۔ اسلام کی تعلیم، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اب حکم کی تعمیل کرنی ہی کرنی ہے، چھٹی نہیں ملنے والی۔ بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، جو عبادت فرض ہے اسے کرنا ہی کرنا ہے۔ ابھی 3-4 دن کی بات، ایک ڈرائیور مسلمان ہمارے ساتھ تھا، نماز کا وقت آیا، گاڑی روکی، نماز پڑھنے چلے گئے، ڈرائیور صاحب گاڑی میں بیٹھے، واپس آئے، ارے بھائی تم نے نماز نہیں پڑھی؟ چپ۔ تو میں نے کہا کہ بھائی کوئی پاس ہمیں بھی دلوا دو کہ جس سے نماز سے چھٹی ملے، سرٹیفکیٹ مل جائے کہ بہت پڑھ لی بس اب چھٹی۔ کہنے لگا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب نہیں ہو سکتا تو چھوڑنا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بڑے بڑے اولیاء اللہ کو چھٹی نہیں مل سکتی تو ہما شما گنہگاروں کو کیسے چھٹی ملے گی؟ اور کیا عذر کیا جائے؟ نماز نہ پڑھیں، صاحب کپڑے پاک نہیں، یہ بھی کوئی عذر ہے؟ بھائی نہیں پاک ہے تو کر لو پاک۔ جب پڑھنا ہی نہیں ہے تو ہزاروں بہانے آدمی بنا سکتا ہے، لیکن جب پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور نماز کی حلاوت پیدا ہو جائے اور نماز کی چاشنی دل میں پیدا ہو جائے اور نماز سے تعلق قائم ہو جائے اور دل نماز میں اٹک جائے تو کوئی عذر نہیں رہے گا، تو ہر حالت میں آدمی نماز پڑھے گا۔ یہی دیگر عبادات کا معاملہ ہے۔ اس لیے یہ جھوٹے بہانے چلنے والے نہیں ہیں، جب فرض ہے تو فرض ہے، اسے ادا کرنا ہی کرنا ہے، چھوڑنے کا سوال نہیں۔ یأمرنا بالصلاۃ، اور فرمایا والصدق، سچائی، ہر معاملے میں سچائی، زبان سے کوئی جھوٹی بات نہ نکلے، جو بھی نکلے سچ نکلے۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق ينجی والکذب یہلک، سچائی کو لازم پکڑو، نجات سچائی میں ہے، جھوٹ میں نجات نہیں ہے۔ وقتی طور پر اچھا لگتا ہے کہ جھوٹ بول کے نکل جائیں، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے جھوٹ کھل ہی جاتا ہے، پھر جو بے عزتی ہوتی ہے تو منہ دکھانے کے لائق آدمی نہیں رہتا ہے۔
تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سچائی لازم پکڑنی، والعفاف پاک دامنی، پاکیزگی، بے حیائی سے پرہیز، شرم و حیا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، ہر دین کی ایک خاص عادت ہوتی ہے اور اسلام کی امتیازی عادت حیا ہے، پاک دامنی ہے۔ تمام بے حیائیوں کے دروازوں کو اسلام نے بند کر دیا، سوراخوں کو بند کر دیا۔ حکم ہوا کوئی بھی اجنبی مرد یا عورت اجنبی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھے، نظر جھکائے رہو، راستے میں بھی چل رہے ہو نظر جھکاؤ، بس میں جا رہے ہو نظر جھکاؤ، ٹرینوں میں سفر کر رہے ہو نظر جھکاؤ، جہازوں میں جا رہے ہو نظر جھکاؤ۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو بھی حکم ہے وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں کو الگ عورتوں کو الگ۔ حدیث میں فرمایا کوئی بھی اجنبی مرد عورت تنہا نہ رہیں، تنہائی جائز نہیں، بے تکلف بات چیت نہ کریں، سفر نہ کریں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عورتیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں۔ یہ سارے دروازے جہاں سے بے حیائی پنپتی ہے ان سب دروازوں پر بند لگایا ہے اسلام۔ اور اگر ان تمام احتیاط کے باوجود بھی بے حیائی کا کھلم کھلا صدور ہو جائے، چار گواہ دیکھ لیں، ایسا برسر عام حادثہ پیش آ جائے، سخت سے سخت سزا رکھی۔ تمہارا ہے 100 کوڑے لگاؤ دماغ درست ہو جائے، دن میں تارے نظر آ جائیں 100 کوڑے جب لگیں گے، اور چوپال پہ لگائے جائیں گے اندھیری کوٹری میں نہیں، تاکہ سارے شہر کو پتہ چل جائے کہ یہ ہے نالائق۔ اور اگر شادی شدہ ہے اور پھر اس گناہ کا ارتکاب کیا، اسلامی حکومت میں مقدمہ جائے گا، ثبوت پیش کیے جائیں گے، ثبوت اگر صحیح ثابت ہو جائیں، حکم ہے میدان میں کھڑا کر کے اسے پتھروں سے اتنا مارو کہ مر جائے، خس کم جہاں پاک، اب یہ رہنے کے قابل نہیں۔ اس کے پاس حلال راستہ موجود تھا، اس نے حلال ہوتے ہوئے حرام کو اختیار کیا، اس کا مطلب اس کی طبیعت میں فساد ہے، خباثت ہے، اب یہ جینے کے قابل نہیں۔ ایک پر یہ سزا جاری ہو سارا ملک کانپ جائے گا، کسی بھی بدترین بدبخت کی ہمت نہیں ہوگی کہ آگے بڑھ سکے۔ جہاں بھی یہ نظام قائم ہوا دنیا میں، وہاں پاکیزگی، عفت معابی، پاک دامنی کے وہ نمونے نظر آئے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ آج جو دنیا میں بےہودگیاں ہو رہی ہیں یہ انہی بے حیائیوں کے پھیلنے کی وجہ سے۔ اسلام کہتا ہے العفاف، عفیف بنو، عورتیں عفیفہ بنیں، پاک دامن بنیں۔ اور فرمایا والصلہ، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، میاں بیوی میں اچھا برتاؤ، بھائی بہن میں اچھا برتاؤ، ماں باپ اولاد میں اچھا برتاؤ، اولاد ماں باپ میں اچھا برتاؤ، پھوپھیوں خالاؤں کے ساتھ اچھا برتاؤ، تمام رشتہ دار
ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا، سارا معاشرہ سکون کا نمونہ بن جائے گا۔ اسلام کی یہ بنیادی تعلیمات ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم ان تعلیمات پہ کہاں تک عمل کر رہے ہیں، کہاں تک اس میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، ذہن پراگندہ ہو رہے ہیں، شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، اوقات، لوگوں کی صحت، لوگوں کا مال، یہ سب چیزیں تباہ اور برباد ہو رہی ہیں۔ جو ان تمام چیزوں کے بآسانی مہیا ہونے کے باوجود اللہ کے ڈر سے اپنے کو اس دلدل سے نکال لے گا، وہ اس دور کا سب سے بڑا اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا مقرب بن جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور خواہشات کے تقاضوں سے اپنے کو بچائے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ خوف، یہ خشیت کا جذبہ ہمارے دل میں آنا چاہیے۔ جو کوتاہیاں ہو گئیں ان پر سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مجلس کو بھی قبول فرمائے، اس مدرسے کو بھی مزید برکات سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالی احسن